إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة وقال الله عز وجل وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب العالمین نے تمام جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ کی عبادت کس طرح کی جائے گی یہ سکھانے کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء منتخب فرمائے، اور 1.25 لاکھ انبیاء کہ تمام کام کو بذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ نے پورا کیا۔ محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین کی حیثیت سے اللہ نے منتخب فرمایا۔ آپ پر تمام 1.25 لاکھ انبیاء کی نبوت ختم ہوئی، اور تمام 1.25 لاکھ انبیاء کے لائے ہوئے شریعت کو محمد رسول اللہ کے ذریعے تکمیل تک پہنچایا، کمال تک پہنچایا گیا۔ اب قیامت کی صبح تک محمد رسول اللہ کے امت کے علماء اس دین کے وارث بنائے گئے۔ گزشتہ کے جمعے میں بھی میرا یہی درس تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ علماء کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ علماء بگڑ گئے تو سارا معاملہ بگڑ جائے گا۔ اب جو لوگ بالکل حق بجانب اپنا کام انجام دے رہے ہیں علماء میں سے، جو لوگ رسول اللہ کے دین کو جانتے ہیں، رسول اللہ کے دین سے محبت رکھتے ہیں، اور جو اپنی ذمہ داری کا احساس رکھتے ہیں، اور وہ اللہ کے دین کی خدمت انجام دے رہے ہوں، تو وہ اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ اگرچہ کہ حالات مایوس کن ہیں،
جیسے کہ غالب کہتا تھا کہ امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ تو غالب کے کہنے کا مقصد مایوسی تھی حالات سے، کہ وہ جو چاہتا تھا اس کے منشے کے مطابق معاشرہ بنتا ہوا اس کو دکھتا نہیں تھا۔ اس کو ایک تکلیف تھی کہ یہ اونچ نیچ، چھوت اچھوت، بادشاہ کا وقار، عوام پر راج، یہ ساری چیزوں سے اس کو تکلیف تھی، اور مسلمانوں کے اندر اونچ نیچ پیدا ہو گئی، خاندان قبیلوں کے فخر جتانے شروع ہو گئے، فرقے اور مذہبوں میں بٹ کے تقسیم میں بڑھ گئے۔ یہ ساری چیزوں سے وہ ایک مفکر تھا تو کڑتا تھا۔ دلی آگرہ کے جھگڑے ہیں، شیعہ سنی کے جھگڑے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس کو اس وقت برداشت نہیں ہوتی تھی، تو وہ گھٹتا تھا۔ اس کے مزاج کا کوئی نہیں تھا، اس کا مزاج الگ تھا، معاشرے کا مزاج الگ تھا۔ تو وہ اسی اثنا میں یہ اشعار بولا تھا کہ کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ مطلب یہ تھا اس کا بولنے کا، سمجھ گیا آپ؟ تقریباً سمجھ گئے ہوں گے۔ سدھار کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ سدھار کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی دور دور تک۔ اب اس کو دیکھ کر کے کڑ رہا ہے، اور امید بھی اب اس کو نہیں تھی کہ وہ کچھ اصلاح کر سکتا ہو، سدھار سکتا ہو معاشرے کو۔ اس کو امید بھی اس کی ختم ہو چکی تھی۔ تو وہ اب اپنی زندگی سے اکساتے ہوئے کہتا ہے کہ موت کا دن تو معین ہے، اللہ کی طرف سے طے ہے، خودکشی تو کرنا حرام ہے، خودکشی تو نہیں کر سکتا، انہی کے بیچ زندگی گزارنا ہے، موت کا ایک دن تو معین ہے، لیکن نیند بھی تو رات بھر نہیں آتی ہے، سوچ سوچ کے پریشانی میں، گھٹ گھٹ کے ان کے پیچھے، یہ الگ اور میں الگ، گھٹ گھٹ کر کے رات بھر سو بھی نہیں پاتا ہوں۔ اور وہ کہہ رہا تھا کہ ان کی زندگیوں کو، ان کے حالات کو دیکھ کر کے پہلے میں ہنس بھی لیتا تھا، ان کی نادانی پر ہنسی تو آتی تھی مجھے پہلے کہ کیسے بدبخت نادان ہے یہ، مگر اب تو حال یہ ہو گیا ہے میری بے نا امیدی کا کہ اب تو ہنسنا بھی دل چھوڑ دیا ہے، اب تو ہنسی کسی بات پر بھی نہیں آ رہی ہے، صرف گھٹن ہے۔ تو یہ کیفیت تھی غالب کی، جو غالب اپنے شعر کے اندر بیان کر رہا ہے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے جو کام لے کے اٹھے ہوں گے، جو یہ چاہتے ہوں گے کہ معاشرے میں سدھار آ جائے، بگاڑ ختم ہو جائے، ان کی کیفیت آج ایگزیکٹلی وہی ہے جس کو غالب بیان کر رہا ہے۔ ایگزیکٹلی وہی کیفیت ہے آج جس کو وہ اس وقت غالب بیان کیا تھا۔ معاشرہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، ایمان دلوں سے بالکل رخصت ہو چکا ہے، الا ماشاء اللہ کہیں ہیں، روحیں وہ احساس کھو چکی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم ذات کے لیے بنایا تھا احساس، جانوروں میں اور ان میں کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، جس وقت قرآن نے سورہ اعراف میں یہ بات کہی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی آج سے 1450 سال پہلے، اللہ نے اس وقت یہ خبر دی، وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ بہت بڑی تعداد جنات اور انسانوں کی تو ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کثیر تعداد جناتوں کی اور انسانوں کی، وہ تو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ کیا کوئی حقی بات تو سننے کو تیار ہی نہیں ہے، اور لوگ بولنے والے کو دیوانہ سمجھتے ہیں،
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ممبر پر جا کر کے کئی 20 سال سے قریب ایک آدمی پکار رہا ہے، کوئی آدمی 40 سال سے پکار رہا ہے، تو کوئی آدمی پکارنے والا بھی مایوس ہو رہا ہے، وہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی میرے پکارنے کا فائدہ کیا ہے، میرے اتنے کام کرنے کا، رات دن شب و روز بھاگ دوڑ کرنے کا، محنت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ کرنے والے کو مایوسی ہو، جو محنت کر رہا ہو اس کو اگر رزلٹ نہیں دکھ رہا ہے دنیا میں اس کے سامنے، لوگ پلٹتے ہوئے نہیں دکھ رہے ہیں اس کو، تو اس کو تکلیف ہوئے تو فطری بات ہے، یہ تو بات فطری ہے۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ اس بولنے والے کے ساتھ رہتے ہیں، ساتھ دوڑتے ہیں، اس کے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، وہ بھی دور دور جاتے ہیں، تو ان کو بھی ایک قسم کی اکساہٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ کتنے دن تک بھاگے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ تو وہ بھی اپنے آپ میں یہ ٹھان لیتے ہیں کہ چھوڑو بھائی، نہ اس کے بولنے کا فائدہ ہے، نہ اس کے ساتھ جانے کا فائدہ ہے۔ تو ان کے اندر بھی ایک نا امیدی پیدا ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہنے کے لیے اصل میں کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی ہر ایک کو، نہ بولنے والوں کو مایوس ہونا چاہیے، نہ بولنے والوں کا ساتھ دینے والے جو ایمان والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مایوس ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بہت بڑے مقام کے بہت معتبر نبی، اللہ نے سارے جہاں کے لیے ان کو ایک نشانی بنا کر کے پیدا کیا تھا۔ ان کی پیدائش خود ایک نشانی تھی، خود ایک آیت اللہ ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو گیا تو بہت بڑی نشانی کی بات ہے نا، دنیا کے جو اسباب سے ہٹ کر کے بات ہے۔ اور جھولے میں بات کرنے میں، بالکل جھولے میں وہ بچہ بات کر کے بول رہا ہو انی عبداللہ، یہ بڑی نشانی اور ایک معجزہ۔ ان کے سامنے اتنے سارے معجزے ہوں تو ذرا سوچو، اگر ایمان ان کے مقدر میں ہوتا بنو اسرائیل کے، تو اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد وہ کتنی جلدی ایمان لے آتے ہیں جی، کتنی جلدی ایمان لے آتے اس پر۔ لے آنا چاہیے تھا کہ لاجک کیا کہہ رہی ہے آپ کی لاجک کہہ رہی ہے کہ اپنی آنکھوں سے جب اتنے بڑے معجزے اس نبی کے دیکھ لیے، جھولے میں بات کر رہا ہے وہ بچہ، اس سے بڑا معجزہ کیا چاہیے؟ اس کے بعد تو شک شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی نا۔ لیکن اس کے باوجود ان حرام خوروں نے اس بچے کو حرام کہا، اس کے باوجود اس معاشرے کے گندے لوگوں کو ہدایت نہیں نصیب ہوئی، انہوں نے مریم پر الزام عائد کیے اور عیسیٰ بن مریم سے نفرت کی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور زندگی بھر نفرت کرتے رہے۔ اس کے بعد تو جیسے جیسے عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے تو اور بڑے بڑے معجزے اللہ نے ان کو دکھائے عیسیٰ کے ذریعے سے جی۔ مادر ذات اندھا پیدا ہوا سو بچے کو وہ اللہ کے حکم سے کہتے کہ تو دیکھ، تو وہ دیکھنے لگ جاتا، اس کی بینائی لوٹ آتی۔ کوئی معمولی معجزے اللہ نہیں دکھا رہے اس قوم کو۔ کوڑی کے بیماری کو وہ کہتے اللہ کے حکم سے اچھا ہو جا، تو وہ اچھا ہو جاتا جی۔ یہاں تک کہ ان کے معجزے، مردے کو، مرے ہوئے مردے کو وہ کہتے کہ اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو، تو اٹھ کھڑا ہوتا۔ اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے جی۔ مٹی کے پرندے بنا کر کے وہ کہتے کہ اللہ کے حکم سے اڑ جاتے ہیں۔ ایسے تھے عیسیٰ بن مریم کے معجزے جو بہت بڑے معجزے ہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد جو قوم عیسیٰ پر ایمان نہ لاتی ہو تو کیا بات ہوگی؟ کبھی آپ سوچیں کیا بات ہوگی؟ تو یہ تقدیر ہے، جن کے مقدر میں ایمان لکھا ہے وہ ایمان لائیں گے، جن کے مقدر میں ایمان نہیں لکھا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ بن مریم ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے۔ آپ کے ساتھ ایمان لانے والے، آپ کے اصحاب میں آپ کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے حواریوں میں کتنے آدمی تھے؟ 12 حواریوں کا ذکر ملتا ہے۔ بہت بڑی تعداد تو نہیں تھی نا، تاریخ میں اگر اختلافی
تعداد کو دیکھ بھی لے تو بہت بڑی تعداد نہیں ہے، بہت خلیل مٹھی بھر تعداد عیسیٰ بن مریم کے حواریوں کی، اتنے معجزے دیکھنے کے بعد۔ یہ تو ہے کہ آپ کی وفات کے بعد، یعنی آپ کو زمین سے اٹھا لیا جانے کے بعد، آسمان میں جب اٹھا لیا گیا آپ کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا آسمانوں میں، اس کے بعد پھر جب لوگوں کو کچھ پڑھنے پڑی ہے تو آپ کی جماعت آج بہت بڑی تعداد میں ہے۔ لیکن عیسیٰ بن مریم جب تک زمین پر کام انجام دے رہے تھے تو لوگ تو نہیں آ رہے تھے۔ تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کو مایوس ہو جانا چاہیے تھا؟ کیا ان کے حواریوں کو مایوس ہو جانا چاہیے تھا کہ ہم کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ جی، یہ بات ہے سمجھنے کی، اور میں سمجھانا بھی یہی چاہتا ہوں۔ جو مجھ سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے کام کرنے کا کیا فائدہ، 200 آدمی تمہارے ساتھ نہیں، 2000 آدمی تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں، تقدیر ہے، کام کرنے والے کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب انبیاء بلائے جائیں گے اور انبیاء کے امتوں کو بلایا جائے گا جو ان پر ایمان لائے ہوں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے انبیاء کے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی تعداد تو محمد رسول اللہ کی امت کی ہوگی، لیکن اس سے کم تعداد والا نبی بھی ہوگا۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں اس سے کم تعداد والے نبی ہوتے ہوتے کوئی نبی کے پاس ایسے ہوں گے کہ 100-200 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، کسی کے پاس 10-20 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، کوئی نبی تو ایسا ہوگا کہ جس کے پاس 2 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، اور کوئی نبی تو ایسا بھی ہوگا حشر کے دن کوئی ساتھ نہیں، وہ اکیلا کھڑا ہوا ہے، کوئی اس پر ایمان ہی نہیں لایا، صرف اکیلا کھڑا ہوا ہے، کوئی ایمان نہیں لایا اس پر۔ تو اب کیا وہ نبی جو اپنا کام انجام دیے، کیا وہ فیلور ہے؟ ان کا فیلور ہے وہ؟ کیا انہوں نے کام نہیں کیا؟ انہوں نے اپنا کام انجام دیا، ان کی ڈیوٹی ہو چکی، تقدیر ان کی امت کی ہے، جو آیا آیا، نہیں آیا نہیں آیا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آج کی بات نہیں ہے کہ آج ہو رہا ہے ایسا تو اچنبے کی بات ہے۔ جن نبیوں کا ذکر محمد رسول اللہ کر رہے ہیں وہ آج کے نبی نہیں ہیں، وہ ہزاروں برس پہلے کی باتیں ہیں، جو نبی آئے دنیا میں اور چلے گئے۔ سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال تک محنت کی ہے۔ کتنے؟ ہماری عمریں بمشکل 100 سال بنتی ہوں گی، بہت طویل جیا، 100 سال جیا ہم بولتے ہیں، بہت لمبا جی لیا، 100 سال جیا۔ 950 سال تک تو تبلیغ کی ہے نوح علیہ السلام نے، 9 صدیاں گزر گئی تبلیغ کرتے کرتے، تو کتنے لوگ ایمان لائے؟ کتنے لوگ ایمان لائے تھے نوح علیہ السلام پر؟ سوچنے کی بات یہ ہے۔ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد جو تاریخ بیان کرتی ہے، ایک روایت 40 آدمی کا ذکر کرتی ہے کہ صرف 40 آدمی نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، مرد اور عورتیں ملا کر کے صرف 40۔ 9.5 صدیوں تک جس میں نبی نے محنت کی ہو اور صرف 40 آدمی ارد گرد ٹھہرے ہوں، کوئی تعداد ہوئی؟ ایک روایت میں 80 آدمیوں کا ذکر ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ 40 کو چھوڑ کر کے 80 کو پکڑ لو اور سوچو 950 سال، یعنی 1000 قریب 10 صدیاں گزر رہی ہیں، 9.5 صدیاں گزر گئی، اگر 80 آدمی آپ پر ایمان لا کے کھڑے ہوئے ہوں آپ کے ساتھ، کوئی تعداد ہوئی؟ کوئی تعداد ہوئی؟ وہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو کیا نوح علیہ السلام کا فیلور ہے؟ نہیں صاحب، سیدنا نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے سلام علی نوح، نوح پر سلام ہے، اللہ فرما رہے ہیں۔
سلام علی نوح کا قرآن میں ذکر کرتا اللہ تعالیٰ. انہ من عبادنا المؤمنین کہتا ہے قرآن ان کو. قرآن کیا کہہ رہا ہے نوح کے بارے میں؟ سلام علی نوح. اللہ عرش والا اللہ سلام بھیج رہا ہے، سلام ہے نوح پر. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارا مومن بندہ تھا، فیلور نہیں ہے اس کا. آپ دل برداشتہ ہو رہے ہیں، کچھ دن ساتھ چل کے آپ تھک گئے. یہ باتیں سمجھنے کی ہے اور یہی سمجھانا چاہتا ہوں میں. تقدیریں ہیں. میں نے سورہ مائدہ کی آیت اسی لیے پڑھی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 106 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اس سے پہلے والی آیت اگر آپ پڑھ کے دیکھتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نازل اللہ کا جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے لوگو آؤ اس کی طرف، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ کیا کہتے ہیں؟ ما وجدنا علیہ آبانا، ہم تو ہمارے لیے تو کفایت سمجھتے ہیں، کافی سمجھتے ہیں وہ جو ہمارے ماں باپ کے پاس تھا، جو ہمارے ماں باپ جس دین پر تھے ہمارے لیے تو وہی کافی ہے. اللہ نے کہا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، یہ بھی فرمایا اگرچہ کہ ان کے ماں باپ کسی چیز کو جانتے ہی نہیں، جہلا کی زندگی گزار لیے اور وہ ہدایت پر بھی نہیں تھے، تب بھی انہی کی پیروی کرنا کون سی عقل مندی ہے نادانو؟ ماں باپ کی پیروی کرنا، بل وجدنا ما علی، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو اسی پر رہتے ہیں جس پر ہمارے باپ داداؤں کو ہم نے دیکھا ہے، علیہ آبانا. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے ان کو ڈانٹ رہے ہیں. اولم، اگر ان کے ماں باپ کچھ نہیں جانتے، جاہل تھے، ہدایت پر نہیں تھے، گمراہی کے راستے پر تھے، تب بھی ان کے راستے پر رہنا کوئی عقل مندی ہے؟ نہیں نا. تو یہ تو اکثریت کا حال ہے، ہر نبی کو یہی جواب دیا گیا. جب کسی زمانے کے اب نوح علیہ السلام کو یہی تو جواب ملتا تھا، باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے تیرا دین کیوں قبول کرے نوح؟ 9.5 صدیاں تک محنت کرنے کے بعد 80 آدمی کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ نہیں آئے. تو یہاں سورہ مائدہ میں اللہ نے اسی کا ذکر کرنے کے بعد کہا ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے لیے مر مٹنے کی خواہشیں رکھتے ہیں، عزائم رکھتے ہیں، ایسے اللہ والوں سے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، لوگ نہیں آ رہے ہیں آپ کی طرف، تو آپ دل برداشتہ مت ہو جاؤ، پریشان مت ہو جاؤ. علیکم انفسکم، تم پر تمہارے ہی نفس کا بوجھ ہے، ذمہ داری ہے، تم اپنے نفس کی اصلاح کر لیتے رہو، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو، تم ایمان پر رہو. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل، دوسرے گمراہ ہو رہے ہوں تو تمہارا تو نقصان کچھ بھی نہیں ہے نا اس سے. اللہ ایمان والوں کو تسلی دے رہے ہیں، اور یہ سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے کہ دیکھو دل برداشتہ مت ہو، تنگ دل مت ہو جاؤ کہ یہ لوگ نہیں آ رہے ہیں آپ کی طرف، مت آنے دو. تم اپنے نفس کو دیکھو کہ کہیں وہ نہ بھٹک جائے، تمہارا اپنا نفس اس کو دیکھو کہیں وہ بھٹک نہ جائے، وہ خراب نہ ہو جائے تمہارا نفس، اس کا خیال رکھو، اپنے ایمان کو سنبھالو، اپنی پگڑی سنبھالو. لا یضرکم من ضل، تمہارا نقصان نہیں ہے دوسروں کی گمراہی سے. اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر رہو گے، تم ہدایت پر رہو گے تمہارا بھلا ہی ہوگا. دوسرے گمراہ ہو رہے ہیں ہونے دو،
تم کو اس کی زیادہ چنتا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو کھپانے کی ماروانے کی ضرورت نہیں، بہت ٹینشن مت لو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب مل کر کے اللہ کے پاس، سب جتنے ہوں آدم کے بیٹے اور بیٹیاں، تم سب اللہ کے پاس جمع ہوں گے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو رجوع ہونا ہے اللہ کے حضور میں، اجتماعیت کے ساتھ آ جاؤ گے، جمع کر لیے جاؤ گے تم، تو کیا ہوگا؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تعملون، اس دن وہ ہر ایک کو بتا دے گا وہ کیا کر کے آیا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ خود بتائے گا تم کون کون، تم میں کون کون کیا کیا کرتے تھے۔ حساب وہ لے گا۔ کفا باللہ حسیبہ بھی کہا قرآن میں اللہ نے، رسول اللہ کو سمجھایا، وہ کفا باللہ حسیبہ، اللہ ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، وہ غلطیاں کرتا نہیں ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون کے پاس جاؤ بول کے اللہ تعالیٰ بھیجے، جب فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے وہ جا رہے تھے، ہارون کو ساتھ مانگے، اللہ نے دے دیا، دونوں کو کہا تم دونوں جاؤ بھائی مل کر کے سمجھاؤ اس کو، وہ سرکش ہو گیا ہے بدبخت۔ قولوا قولا لینا، اس کو ساتھ بات کرو تو نرمی کے ساتھ بات کرو، لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی نصیحت پکڑے یا ڈر جائے تمہاری نصیحت سے، کچھ فائدہ پہنچائے تمہاری نصیحت، جاؤ اچھے سے بات کرو۔ گئے بات کرے تو وہ بدبختی کے باتیں، ٹیڑھی باتیں موسیٰ علیہ السلام سے کرتا ہے۔ اچھا اب یہ سنا رہا ہے کہ تیرا ایک رب ہے، میرا بھی رب ہے، حامان سے کہتا ہے حامان ذرا سیڑھی لگا، اس کا رب کہاں ہے میں ذرا دیکھتا ہوں، تانے مار رہا ہے۔ اسی اثنا میں پوچھتا ہے اچھا یہ بتا موسیٰ، جو ہم سے پہلے ہمارے آبا اور اجداد گزر گئے ان کا کیا ہوا؟ تب کلیم اللہ علیہ السلام اس سے کہتے ہیں ان کا حساب تو میرے اللہ کے سپرد ہے، جو پہلے گزر چکے ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے، اور میرا اللہ نہ کوئی غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے حساب کسی کا۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ تو کفا باللہ حسیبہ، حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ نہ بھولتا ہے نہ کوئی غلطی کرتا ہے، ہر ایک کا حساب اس کے پاس ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 106 میں آپ سے اور مجھ سے، ہم سب سے، ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو تم پر تمہارے نفسوں کی ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو سنبھالو، ٹھیک ہے، ہم کو اپنا کام انجام دینا ہے۔ رسول اللہ کو ذمہ داری دی تبلیغ کرنے کی، کہا تمہارا کام پہنچانا ہے۔ نبی تم کو منتخب ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ تم میری باتیں بندوں تک پہنچا دو، وہ کام آپ کا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغوا ما انزل الیک من ربک، اے رسول محمد تمہارا کام پہنچانا ہے، میری باتیں میرے بندوں تک جو میں نازل کر رہا ہوں تم پر، تم پہنچاؤ۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلَا، اور اگر تم ایسا نہیں کرے، تم اپنی ڈیوٹی اگر پوری نہیں کرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فما بلغت رسالتہ، تو پھر تم پر یہ عائد ہوگا ایکٹ، کٹگھرے میں کھڑے ہونا پڑے گا کہ تم نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب کو اگر اتنی سختی سے گفتگو کی ہو تو ہم جیسے لوگ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہماری کیا بساط ہے؟ کیا ہے ہم؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک لمحہ، جیسے اللہ نے آپ سے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر میں اوڑھ کے سونے والے اٹھ جاؤ، لوگوں کو ڈراؤ، تو آپ پوری زندگی ایک لمحہ چین کی نیند نہیں سو سکے، 23 سال لگاتار تبلیغ کا کام انجام دیے بغیر رکے۔ اور اللہ نے اس اثنا میں جب آپ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، اللہ کو بھی معلوم ہے میرا نبی 1 منٹ سوتا نہیں ہے چین کی نیند،
شب و روز تڑپتا ہے انسانوں کے لیے، پتھرے کھا رہا ہے، خون میں لہو لہان ہو رہا ہے، گالیاں سن رہا ہے، بیٹیاں طلاق دے کے گھر میں بٹھا دی گئی ہیں، فاقے ہو رہے ہیں، بچوں کے لیے کھانا نہیں ہے، یہاں تک کہ 3 سال ریگستان کی کڑی دھوپ میں بچوں کو لے کے بھٹکنا پڑ رہا ہے، کھانے کے لیے بچوں کو کھانا نہیں ہے، مرے ہوئے جانوروں کے چمڑیاں گرم پانی میں نرم کر کے بچوں کو کھلانے پر مجبور ہو رہے ہیں، ایمان لانے والوں کے قتل کیے جا رہے ہیں، ان کو حبشہ کی طرف 1 نہیں 2 مرتبہ ہجرت کرنی پڑ رہی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اتنی تکلیفیں نبی اٹھا رہے ہیں، اور اس اثنا میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغوا ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، نبی اگر تو ڈیوٹی انجام دینے میں کوتاہی کر دیا تو مجرم ہو جائے گا۔ جی تمہارا کام نبی پہنچانا ہے، وہ کام تم کو بہرحال کرنا ہے، میری آیات جو تم پر میں نازل کر رہا ہوں وہ پہنچانا ہے، اگر اس میں کچھ تم سے اونچ نیچ ہو گئی، کوتاہی ہو گئی تو تم پر یہ الزام عائد ہو جائے گا کہ تم نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ یہی وجہ تھی میرے سردار نے حجۃ الوداع کے دن آخری خطبے میں اپنے، جب آپ کو اندازہ ہو گیا، جب اللہ نے یہ بات کہہ کر کے سورت نازل کر دی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، جب اللہ نے یہ اتارا نبی سمجھ گئے اللہ نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، فتح تیرے قدم چوم لے اور انسانیت کو تو دیکھے کہ جوق در جوق تیرے دین کو قبول کر رہے ہوں، سجدوں میں گر حمد میں لگ جا اللہ کی، تیرا کام پورا ہوا، یہ مطلب تھا وہاں۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، خوب استغفار کرنا شروع کر دے حبیب، کیونکہ اب تیرے واپس آنے کا وقت ہے، اب معافیا مانگ لے اونچ نیچ کے لیے، اب آ جا میرے پاس۔ یہ تھا اشارہ محمد رسول اللہ کو، محمد رسول اللہ اپنے رب کا اشارہ سمجھ گئے۔ اسی سال حج کیا، 1.25 لاکھ صحابہ جمع ہوئے، حج کے دن سب کو سامنے کھڑے کر لے کے رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے، آپ اپنی اونٹنی پر پورے مجموعے میں گول پھر رہے تھے، کبھی وہاں جا رہے ہیں اپنی خصوہ پر بیٹھ کر کے، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں پھر رہے ہیں، خطاب کرتے جا رہے ہیں۔ اس میں یہ مائک نہیں تھے نا، ٹیکنالوجی مائک نہیں تھا، اسی لیے اونٹ پر بیٹھ کر کے پورے 1.25 لاکھ میں گھوم گھوم کے بات کرنا پڑ رہا تھا رسول اللہ کو۔ شاید یہ مائک ہوتے، ٹیکنالوجی ہوتی تو ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے بولتے۔ تو اس میں رسول اللہ نے صحابہ کرام سے وعدہ لیا، جانتے ہیں رسول اللہ صحابہ سے پوچھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کیا اللہ نے جو مجھ پر نازل کیا میں نے جوں کا توں تم لوگوں تک نہیں پہنچا دیا؟ کیا میں نے کوئی کوتاہی کی تم تک پہنچانے میں؟ سارے صحابہ اکرام ایک زبان میں کہنے لگ گئے ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ نے حق رسالت ادا کیا، آپ پر جو اللہ نے اتارا آپ نے ہم تک پہنچایا۔ آپ نے بیان سن لیا، صحابہ کی شہادت، سب ایک زبان میں چیخ رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ آپ کے لیے ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے پہنچایا۔ اب آپ اللہ رب کبریا سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے اللہ، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ آپ بھی گواہ ہو جاؤ اس بات پر، اللہ آپ خود گواہ ہو جاؤ اس بات پر۔ 3 مرتبہ فرمایا۔ لوگوں نے قبول کر لیا، میں نے پہنچا دیا، تاکہ مجھ پر وہ الزام نہ رہے جس کے بارے میں آپ نے مجھے ڈانٹا ہے۔ اللہ یا ایھا الرسول بلغوا ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ،
اگر نہیں پہنچایا تو تجھ پر الزام رہ جائے گا کہ تو نے حق رسالت نہیں ادا کیا۔ آپ نے گواہی لے لی انسانوں سے بھی، آدم کے بیٹوں سے بھی اور اللہ سے بھی، اللہ کو بھی گواہ بنا دیا۔ رسول اللہ نے تو پہنچا دیا۔ اس کے بعد یہ ذمہ رسول اللہ نے کن کندھوں پر چھوڑا؟ جی پھر کیا کہا صحابہ سے؟ صحابہ سے کہتے اب تم سنو، تمہارا کام ہے، جو یہاں حاضر ہیں میری اس مجلس میں، رسول اللہ کہہ رہے اس وقت صحابہ سے، تم جو یہاں موجود ہے، شاہد ہے، وہ غائب تک میری بات پہنچائے۔ جو میں نے تم تک پہنچایا اور میرا دین چھوڑ دیا، اب تمہارا کام ہے جو تمہارے پیچھے ہوں گے ان تک پہنچاؤ۔ ہر یہاں پر جو حاضر ہے وہ غائب تک میری بات پہنچائے۔ اس کے بعد کہا بلغ عنی ولو آیۃ، تم مبلغ بنو اب میرے، ایک آیت بھی تم کو معلوم ہو جائے تو تمہارا کام آگے پہنچا دینا ہے۔ یہ رسول اللہ نے صحابہ اکرام کو ذمہ داری دے دی۔ ٹھیک ہے، رب کی بات یاد کرو جو آل عمران میں ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں آل عمران میں؟ تم میں کچھ لوگ ہوں، کچھ تو غیرت مند، کچھ تو احساس مند، اگرچہ کہ تقدیر میں نے کیا کہا شروع میں ہی کہہ دیا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ اللہ خود کہہ رہے سورہ اعراف میں، یقیناً بہت بڑی تعداد جناتوں اور انسانوں کی ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کی ہے۔ بڑی تعداد سے توقع تو نہیں ہے، کثیر تعداد سے توقع نہیں ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، مگر کچھ تو کھڑے ہو تم میں سے، ایک تو ایسی جماعت کھڑی ہو، ایک ایسا گروپ تو بنے، ایک ایسے لوگ تو کھڑے ہوں اجتماعی حیثیت سے، یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف دعوت دے اور یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور جو منکر سے روکے لوگوں کو، لوگوں سے بیچ میں جائے، لوگوں سے بات کرے، ان کو بولے کہ آؤ میرے دوستو، میرے بھائیوں، آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، خیر کی طرف آؤ، ان کو بلائے، ان کو بولے کہ یہ ہے معروف جس کو انبیاء لے کے آئے ہیں، یہ عقیدہ، یہ خیالات، یہ منہج، یہ سوچ، یہ جو انبیاء کی ہیں، یہ معروف ہے جو انبیاء منتخب اسی کام کے لیے کیے گئے، اور بذریعہ محمد کے اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ معروف کو قبول کرو، اس کو اختیار کرو اپنی زندگی میں، اور روکے منکر سے، اور یہ بولے کہ دیکھو یہ منکر ہے، شیطانوں کے ہتھ کنڈے ہیں، شیطانوں کی گمراہیاں ہیں، نافرمانوں کے طریقے ہیں، یہ منکر ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لوگوں اس کام کے لیے کچھ تو غیرت مند کھڑے ہوں، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کیا فرما رہے ہیں آل عمران میں؟ اولئک، یہ آیت نمبر 103 ہے آل عمران کی، 104 ہے، معاف کیجیے گا، 103 کے بعد 104 کیا فرما رہے ہیں؟ اولئک هم المفلحون، جو یہ کام کرتے ہیں کامیاب وہی لوگ ہونے والے ہیں۔ اللہ خبر دے رہے ہیں اور ضمانت دے رہے ہیں اس کی، جو یہ کام کر رہے ہیں، خیر کے لیے دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے، جو معروف کا حکم دے رہے ہیں، جو منکر سے روک رہے ہیں، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو پھر وہ مائدہ میں جو آیت ہے، ایمان والو تم پر
تمہارے نفسوں کا بوجھ ہے، ذمہ داری ہے۔ دوسرے گمراہ ہو رہے ہیں، تمہارا نقصان نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ تم کام ہی مت کرو، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ، تم اپنے آپ کو سنبھال کے رکھ لو، یہ مطلب ہے؟ گزشتہ میں نے آپ کو وہ حدیث بھی سنا دی کہ رسول اللہ نے سنایا، بنو اسرائیل میں ایک عابد تھا، قوم تباہ ہو گئی تھی، ظالم ہو گئی تھی، اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر دیا۔ جبریل کو کہا جاؤ اس بستی کو عذاب سے الٹ دو۔ جبریل اللہ کے سامنے عرض کرنے لگے کہ اس بستی میں ایک عابد ہے جس نے پلک جھپکنے کی اتنی دیر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ نیک تھا نا، نیک آدمی تو تھا، لیکن بستی بچی؟ گزشتہ میں نے آپ کو بتایا بستی نہیں بچی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھر جبریل کو کیا کہا؟ جاؤ عذاب کی شروعات اسی نیک عابد سے کرو جس نے پلک جھپکنے کی اتنی دیر بھی میری نافرمانی نہیں کی ہے، کیونکہ اسی کے معاشرے کے لوگ نافرمان ہو گئے تھے، غلط طریق پر چل رہے تھے، غلط راہوں پر پڑ گئے تھے، اور اس کی حمیت نہیں جاگتی تھی، اس کو غیرت نہیں آتی تھی، اس نے میری طرف لوگوں کو دعوت نہیں دی، اس نے میری چاہت والا دین ان کو نہیں بتایا۔ یہ اپنے آپ تو عبادت کرتا رہا، لوگوں کی فکر اس کے دل سے نہیں نکل گئی تھی۔ تو عذاب کی شروعات اسی سے کرو۔ یہ ہے وعید جو رسول اللہ سنا رہے ہیں۔ تو اس آیت کا مطلب جو سورہ مائدہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم کا مطلب کیا ہے؟ اذا اہتدیتم، تم کو تو ہدایت پر رہنا ہی ہے، تم کو ہدایت پر اس لیے رہنا ہے کہ تم کو جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم صرف اپنی نفس کو سنبھالو تو دوسروں کی پرواہ مت کرو، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنی ڈیوٹی انجام دو، جیسے کہ میں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ قیامت کے دن ایک نبی ایسا ہے جس کے ساتھ دو ہی آدمی کھڑے ہوئے ہیں، ایک نبی ایسا بھی ہے جو تنہا اکیلا کھڑا ہوا ہے، کوئی ایمان نہیں لایا اس پر، تو نبی نے تو امر بالمعروف کیا، منکر سے روکا، جو ایمان نہیں لائے وہ مجرمین ہیں، نبی نے اپنا کام انجام دے دیا، ڈیوٹی نبی کی پوری ہو گئی، جو ایمان نہیں لائے وہ جہنم رسید ہو گئے، ان کا وبال تو اللہ کے نبی پر نہیں پڑے گا کیونکہ انہوں نے کام انجام دیا ہے۔ بدر کے دن ابو جہل اور دوسرے عتبہ شیبہ وغیرہ کو جو لاشیں ڈھیر پڑی ہوئی ہے کنویں میں بدر کے، ان کے جرائم کا وبال رسول اللہ کے کندھے پر تو نہیں پڑے گا نا؟ پڑے گا کہ رسول فیلیور ہو گئے وہاں پر؟ ابو جہل دوزخ میں جا رہا ہے تو رسول ذمہ دار ہے کیا اس کے؟ رسول اللہ نے اپنا کام انجام دیا، ہر طریقے سے سمجھایا، لیکن مجرم ابو جہل تھا۔ بالکل یہی بات ہے، آپ اپنا کام انجام دینے کے بعد ان کو ان کے حال پہ چھوڑو، مرو، جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ۔ نوح علیہ السلام نے اپنا کام انجام دیا، اس کے بعد شکوہ کیا، 950 سال گزرنے کے بعد جب نبی محسوس کر لیے کہ یہ مجرمین بہت سخت جرائم پیشہ ہیں، یہ اپنے جرائم سے کبھی توبہ نہیں کرنے والے ہیں، محسوس کر لیا پورے تجربے کے بعد، اس وقت اللہ سے نبی علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ ان میں سے ایک کو بھی باقی مت چھوڑیو، کیونکہ یہ بہت شدید ہے اپنے جرم پر، اگر ان کو آپ زندہ چھوڑیں گے تو یہ ظالم آپ کی عبادت میں اور خلل پیدا کریں گے، یہ اچھے لوگوں کو بھی پھر خراب کریں گے۔ اس لیے نبی نے عذاب کی دعا کر دی تھی کہ ان کو اب ختم کر دیجیے۔ نبی نے 2 سال میں 9 سال میں نہیں کیا، 9 صدیاں انتظار کیا، 9 صدیاں معمولی بات نہیں ہے، 9.5 صدیوں تک انتظار کیا ان کی اصلاح، وہ سدھر جائیں اس کا، لیکن اس کے بعد دعا کی کہ ان میں سے ایک کو بھی باقی مت چھوڑو۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نا میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ تو اگر لوگ نہیں آ رہے ہیں تو یہ ہر ایک کی اپنی تقدیر ہے،
آپ کے 1000 بلانے کے بعد بھی اگر وہ نہیں سمجھتے ہیں، ان کے کانوں پر جو نہیں رینگتی ہے، تو یہ ان کی تقدیر ہے۔ اور تقدیر کیا ہے؟ وہ جو سورہ اعراف میں اللہ بیان کر رہے ہیں وہ تقدیر ہے۔ ہماری ماں عائشہ یہی بات تقدیر کے ضمن میں بیان فرماتی ہے۔ اماں جان حضرت عائشہ کی روایت یہی ہے، وہ اسی آیت کو انہوں نے پڑھا تقدیر کے ضمن میں اور کہا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ نے کثیر تعداد جنات اور انسانوں کی جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے، یہ ان کی تقدیر ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، یہ انہی کے حق میں ہے جو الفاظ قرآن میں اللہ بیان کر رہے ہیں۔ ان کے دل تو اللہ نے دیے، اللہ حجت پوری کر دیا ان کو دل دے کر کے، ہر ایک کے سینے میں دل رکھا، سمجھنے کے لیے اچھے اور برے کی تمیز رکھی، حجت تمام ہوئی، لیکن یہ بدبخت ہے جو اپنے دلوں سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے۔ آنکھیں دے کر کے اللہ نے حجت پوری کی، لہم اعین، و آنکھیں ان کو دے دی اللہ نے، لا یبصرون بہا، وہ اس سے نہیں دیکھتے، وہ بدبخت ہے۔ لہم آذان، ان کے کان اللہ نے دیے، حجت تمام کر دی، لا یسمعون بہا، وہ اس سے نہیں سنتے۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کے جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر لوگ ہیں، جن کے سامنے ساری نصیحتیں بیان کر دی جائے ان کے کانوں پر جو نہیں رینگتی۔ یہ ان کی تقدیر ہے۔ اگر ان کی تقدیر میں یہی ہے کہ ان کو ہدایت ہی نہیں ملنی ہے آسمان سے، توفیق ہی نہیں ملنی ہے، تو پھر کوئی ان کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ جن کی تقدیر میں نہیں، اس کو کوئی ہدایت پر نہیں لا سکتا ہے۔ انتہائی شریف آدمی تھے، یہ نہیں ہے کہ فطرتاً گندے آدمیوں کے تقدیر میں ہی گمراہی لکھی ہوتی ہے، فطرتاً شریف آدمی کے تقدیر میں بھی گمراہی لکھی ہو سکتی ہے۔ یہ بہت اہم باتیں بتا رہا ہوں، نکات پوائنٹ ٹو پوائنٹ۔ فطرتاً گندا ابو لہب تھا، فطرتاً شریر تھا رسول اللہ کا چچا ابو لہب، تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ نے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے، غارت ہو گیا ابو لہب، شریر ہے، توفیق نہیں ہوئی۔ تو ابو طالب تو شریف النفس آدمی تھے، انتہائی شریف النفس آدمی تھے، سارا معاشرہ آپ کی شرافت کا قائل تھا۔ قبائلی نظام میں جو سردار مان کر کے فیصلے کراتے تھے تو ابو طالب کے پاس پہنچتے تھے بڑے بڑے سردار بھی۔ شریف آدمی تھے، فطرتاً شریف تھے، نیکی کرنا ان کی فطرت میں تھا، لیکن ایمان کی توفیق سے محروم رہے تو کائنات کی سب سے بڑی نیک ہستی، کائنات کے سب سے بڑے مومن، سب سے بڑے مومن پوری کائنات کے، سب سے بڑے اللہ کے ولی، کائنات میں سب سے بڑے اللہ کے ولی کون ہے بھائی؟ معلوم ہے نا آپ کو؟ پوری کائنات کے، پورے جنات اور انسانوں کے، فرشتوں کے، سب کو ملا لو آپ، تو سب سے بڑے اللہ کے مقرب ترین بندے کون ہیں؟ مومن بندے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ ہے۔ تو محمد رسول اللہ اس آدمی کے لیے تڑپ رہے ہیں، ابو طالب کے لیے تڑپ رہے ہیں، جا کے کہہ رہے ہیں کہ میرے کان میں کلمے کی گواہی دے دے چچا، بس تو، میں اور اللہ اس پر گواہ رہیں گے، اور میں شفاعت کے دن تیری سفارش کر لوں گا، میرے چچا گواہی دے دے۔ توفیق نہیں ہوئی توفیق، تو اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، کائنات کے سب سے بڑے اللہ کے ولی دعا کر رہے ہیں۔ آپ بولیں گے کسی اور ولی کی کیا بساط بچ جاتی ہے؟ اب کوئی ولی اللہ کیا دعا کر کے کسی کو نجات دے گا؟ جیسے آج گھڑے نا عقیدے، میرا مرید خبر میں آ گیا تو وہ مرید کے مرشد خود پہنچ گئے، خبر کے دو منکر نکیر کے سروں کو پکڑ کر کے بھڑا رہے ہیں کہ میرے مرید سے سوال پوچھتا ہے۔ ظالموں، شیطانوں، جھوٹ ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا ولی ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چچا کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ میرے چچا کو ہدایت دے دے۔ خواہش ہے دل میں، تڑپ رہے ہیں محمد رسول اللہ،
اور اللہ قرآن میں بھیج رہا ہے وہی بذریعے فرشتے جبریل کے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ یہ بات بھیج کر کے سارے مخلوق کو بتا دیا کہ ہدایت کا دینا صرف میرا کام ہے، کسی کی مجال نہیں، کسی کے اختیار میں نہیں۔ یہ ثابت کر دیا اللہ نے اس آیت کے ساتھ، نبی سے کہلوایا گیا آسمان سے، انک لا تہدی من احببت، میرے نبی جس سے تجھے محبت ہو، تیرا چچا ہے جس کے لیے تیرے دل میں محبت ہے، تو تڑا پھرا ہے میرے حبیب، لیکن میرے نبی تم جس کو ہدایت دینا چاہو اپنی محبت سے تم ہدایت نہیں دے سکتے ہو، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے دیتا ہے۔ آپ کے چچا کے تقدیر میں نہیں ہدایت، اگرچہ کہ شریف النفس ہے، ہدایت خود طلب کرنے والے کو دی جاتی ہے، دوسرے کے بولنے سے نہیں دی جاتی ہے۔ کلیئر ہو گیا یہاں سے، کسی اور کے سفارش سے ہدایت نہیں دی جاتی ہے۔ ہدایت کی خواہش کرنے والا خود ہو، جنات اور انسان اپنے لیے خود طلب کرتا اس بارگاہ ربانی میں، اللہ مجھے تیرے در سے ہدایت نصیب فرما، تو ملتی ہے ورنہ نہیں ملتی ہے۔ اگرچہ کہ شریف النفس ہے، رسول اللہ پر جان نچھاور کرتے ہیں، سب کچھ تھا، لیکن جہنم کے حوالے ہمیشہ کے لیے کر دیے گئے۔ تو یہ جو باتیں آج میں بتایا ہوں اس کو ذہن میں رکھ لیجئے، اور وہ آیت کا مطلب بھی سمجھا دیا ہوں، اور اس آیت کے ضمن میں کچھ احادیث ہیں، وقت ہو جائے گا اس کے خدشے سے، اور میری طبیعت بھی ناساز ہے، کل دن بھر بخار میں تھا، پھر بھی آیا آپ کے پاس، رات میں بھی بخار تھا مجھے، کوئی کسی کو بولا نہیں تھا، تو میں اپنی اس ذمہ داری کا احساس کر لیتے ہوئے آ گیا کہ ایسا نہ ہو کہ خطبہ دینے کا آپ کا ذمہ تھا اور آپ نہیں آیا، ایسی باتیں ہوتی بھی ہے، تو اس لیے آ گیا۔ پھر بھی سنا دیتا ہوں سرسری، سن لیجئے۔ اس آیت کے ضمن میں جو سورہ مائدہ کی 106 ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم والی، اس میں ایک روایت ہے، اس کی تشریح میں مختلف روایتیں آئی ہیں تفسیر میں، لوگوں کو بھی یہی گمان ہو رہا تھا، صحابہ اکرام کو بھی، تابعین کو بھی، کہ اللہ خود بول دیے کہ اپنے نفس سنبھالو، دوسروں کی گمراہی کا وبال تم پہ نہیں ہے۔ تو صحابہ آ کے بول رہے تھے اب جا کے ہم نیکی کا حکم، برائی سے روکنے کا کام کئی کو کرنا صاحب، یہ سر پھوڑ لینا کئی کو، گالیاں دے رہے، پھترے مار رہے ہیں، اپنا نیک عمل ہم کر لیے تو کافی ہے نا، دوسرے گمراہ ہو رہے تو اللہ خود بول دیے تمہارا کوئی نقصان نہیں دوسرے کی گمراہی سے، کئی کو جانا بول کے سوچے۔ تو ایک دوسرے کو پوچھتے تھے، ابو بکر کے پاس آئے تو انہوں بھی سمجھائے، ارے نادانو، اس کا مطلب غلط لے رہے ہیں، نیکی کا حکم دینا تمہاری ڈیوٹی ہے، برائی سے روکنا ڈیوٹی ہے، اس کے بعد چھوڑ دینا بولے اللہ تعالیٰ، یہ مطلب ہے اس کا، سمجھائے۔ عبداللہ بن مسعود بھی یہی سمجھائے کہ ارے یہی ہے اس کا مطلب، نیکی کا حکم ضرور دو، وہ کی برائی سے روکو، لیکن اس کے بعد ان کو ان کے حال پہ چھوڑو، تم اپنا کام کرتے رہو، یہ مراد ہے اس آیت کا، سب یہی سمجھائے۔ ایک تابعی سوال کرے ایک صحابی سے، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں اختصار، ایک تابعی غالباً شرحجیل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کے پوچھے ایک تابعی کہ یہ آیت سے انہوں بھی یہ سمجھے بھئی دوسروں کے نفسوں کا ہمارے اوپر بوجھ ہے ہی نہیں، ہمارے نفسوں کا ہی ہے خالی، تو دوسرے کی گمراہی کا وبال بھی ہم پر نہیں ہے، کیوں سر پھوڑنا جا کے اس کو یہ نکو کرو یہ کرو، اپنا اپن کر لیے تو نہیں چلتا کیا، پوچھے آ کے۔ تو شرحجیل رضی اللہ تعالی عنہ بولے میاں تم بہت صحیح آدمی کے پاس یہ بات پوچھنے آئے، اس واسطے کہ میں خود بنفس نفیس رسول اللہ سے ایسی بات پوچھا تھا جیسے تم میرے سے پوچھ رہے ہیں، ایگزیکٹلی ایسے ہی پوچھا تھا میں، ہم کہیں کو سر پھوڑنا ان کے پیچھے، اپنا اپن کر لیے تو نہیں چلتا کیا، میں بھی پوچھا تھا، تو رسول اللہ جو مجھے جواب دیا میں تم کو سنا دیتا ہوں، بلکہ شرحجیل وہ تابعی کو سنائے۔ کیا بولے کہ رسول اللہ ہم سے اس وقت فرمائے، ہم صحابہ سے، کہ تم لوگ ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا، ضرور برائی سے روکتے رہنا، یہ تمہارا کام ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا دل تنگ ہو جائیں گے، حوصلے پست ہو جائیں گے، زکوٰۃ کا کوئی نظام باقی نہیں رہے گا،
کوئی کسی ناصح کی نصیحت قبول نہیں کرے گا. پھر سے سن لیجئے, کوئی کسی نصیحت کرنے والے ناصح کی نصیحت کو قبول نہیں کرے گا. ہر کوئی اپنے تئیں حماقت میں رہے گا کہ میں جو ہوں بہت صحیح سوچ والا آدمی ہوں, جو کر رہا ہوں صحیح ہوں. ہر آدمی اپنے آپ کو, اپنی سوچ کو صحیح سمجھ کے حماقت میں سڑ رہا ہوگا. وہ دور آئے گا, رسول اللہ نے صحابہ سے اس وقت کہا کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو, برائی سے روکتے رہو, یہاں تک کہ وہ زمانہ آئے جس زمانے کے لوگ ایسے ہوں, دل تنگ, حوصلے پست, زکوٰۃ کا کوئی نظام باقی نہ رہے, اور کوئی کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت نہ قبول کرے, اور ہر کوئی حماقت میں اپنے آپ کو صحیح سمجھنے لگے, تو ان ناپیکاروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو, ان کے حال پہ ان کو چھوڑ دو. اپنی پگڑی, اپنی ایمان کو سنبھالو, اپنے لیے نیک عمل کر کے زندگی گزارو. اور اس وقت رسول اللہ نے کہا, اس وقت اپنے خاطر ایک نیک عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا جتنا آگ کا انگارہ ہتھیلی میں لینا مشکل ہوتا ہے. آگ کا شعلہ جلتا ہوا کھڑا جیسے ہتھیلی میں آپ نہیں پکڑ سکتے ہو, ویسے اپنے خاطر نیک عمل کرنا دشوار ہو جائے گا, اتنا تکلیف دہ بن جائے گا. یعنی ایک نیک عمل کرنے والے کے دشمن بن جائیں گے معاشرے کے لوگ. وہ زمانہ آنے والا ہے, وہ آئے گا. رسول اللہ نے کہا جب وہ آئے گا تو ناپیکاروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا, اپنا ایمان سنبھالنا, اپنے لیے نیک عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ میں لینا مشکل ہوتا ہے. اس وقت اپنے لیے نیک عمل کرنے والے کا اجر, رسول اللہ کی یہ بات سن لیجئے, اس وقت اپنے لیے ایک نیک عمل کرنے والے کا اجر 50 آدمیوں کے نیکی کا اجر ایک عمل پر اس کو ملے گا. 50 آدمی جو نیک کام کرتے ہیں وہ اجر اس اکیلے کو اپنے لیے نیک عمل کرنے پر ملے گا اس زمانے میں. صحابہ اکرام عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, کیا اسی زمانے کے 50 آدمیوں کے نیکی کا عمل پائے گا وہ آدمی, یا ہمارے زمانے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم 50 آدمیوں کا اجر ملے گا اس کو, صحابہ کے؟ تو رسول اللہ نے کہا, نہیں جی سنو, تمہارے 50 آدمیوں کو جو اللہ اجر دیتا ہے تم کو, صحابہ کو میرے, وہ 50 صحابہ کا اجر اس زمانے کے ایک نیک آدمی کو ملے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ. اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ حالات کی سنگینی کتنی ہوگی, مایوسی کتنی ہوگی, لوگ کتنے خراب ہوں گے. اس زمانے کا ایک نیک ہوگا تو اس کی قدر کتنی ہوگی اللہ کے پاس, اس کی سنگینی معلوم ہو رہی ہے آپ کو. ایسے برے زمانے کے ایک نیک آدمی کی اللہ قدر کتنی کرے گا کہ صحابہ جیسے مخلصین کے 50 آدمیوں کا اجر اس فساد کے زمانے کے ایک نیک آدمی کو دے گا اللہ. اللہ اکبر کبیر. یہ ہے تو مایوسی کس بات کی؟ اس لیے میں مایوس ہوئے بغیر اپنی ڈیوٹی انجام دینے کو اپنے لیے سعادت سمجھ رہا ہوں. اور اللہ سے میری التجا اور دعا ہے کہ اللہ قبول کر لے, اور بے شک تو بہت اچھا قبول کرنے والا ہے, تو قدردان ہے. جتنے لوگ سنتے ہیں سمجھتے ہیں ان کی تقدیر ہے. میری دعا سب کے لیے ہے, اللہ سب کو سمجھ عطا کر دے, سب کو ہدایت اور توفیق دے دے, سب کو نیک بنا دے. جو میرے ساتھ ہیں اللہ ان میں میرے لیے اخلاص پیدا کر, اور میں جن کے ساتھ ہوں میرے اندر ان کے لیے اخلاص پیدا فرما. اللہ ہم کو بھٹکنے سے بچا لے, گمراہی سے بچا لے. اللہ رب العالمین دنیا میں زندہ رکھ تو اسلام پر رکھ, ایمان پر رکھ. ہمارا خاتمہ ہو تو بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.